السلام علیکم، میں ہوں وقار عظیم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان لالی صاحب جو ہیں جرنلسٹ۔ آج ہم ان کے ساتھ بات کریں گے سعودی اور پاکستان ریلیشن کے بارے میں، کیونکہ کچھ دنوں سے حالات کافی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ ہماری طرف سے بھی فارن پالیسی جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے وہ بیان ایسے دے رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ شاید حالات خراب ہیں، کیونکہ OIC میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے کہ کشمیر کی بات نہیں اٹھائی جا رہی۔ تو میں نے سلمان صاحب کو بلایا تاکہ آج ان سے بات کی جا سکے، کیونکہ وہ جرنلسٹ ہیں اور ان کا کنٹینٹ اسٹرانگ ہے اس معاملے پہ، سعودی اور پاکستان ریلیشن پہ۔ تو وہ بتائیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں یہ سب۔ جی سلمان بھائی۔ اچھا، اس کا میں بنیادی اوور ویو یہ دے دوں کہ سعودی عرب میں جیسے ہی شاہ سلمان کی حکومت آئی اور محمد بن سلمان کے اختیارات میں اضافہ ہوا، اس کے بعد سے ہی بحیثیت ایک ریاست کے سعودی عربیہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز ہز ریجنل الائز اور جو ان کے ایڈورسریز بھی رہے ہیں جیسا کہ ایران، وہ مکمل طور پر بدل گیا۔ فار ایگزامپل، اس سے پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ سعودی عربیہ کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی فوجی کارروائی کرے گا۔ وہ یمن کے اندر انہوں نے کر کے دکھا دیا، اور وہ بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ تھا محمد بن سلمان کا، لیکن وہ ناکام ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑا ہے کہ وہاں پر جو انسانی المیے کا سامنا کرنا پڑا وہاں کے لوگوں کو اس مہم کے نتیجے میں۔ دوسری جانب اگر ہم ایران کے دیکھیں تو سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ہی کوئی اتنے اچھے نہیں رہے، بلکہ اس میں کشیدگی بھی ہمیں نظر آتی رہی ہے اور کافی نظریاتی قسم کے اختلافات ہیں، لیکن ہمیں پھر بھی ایک ڈپلومیسی کا عنصر نظر آتا تھا جب دونوں ممالک کی قیادت آپس میں انگیج بھی کبھی کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ احمدی نیاد سعودی عربیہ گئے تھے تو شاہ عبداللہ نے انہیں ریسیو کیا تھا، اور بڑا سیریمونیسلی اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ، جو کہ ایک ڈپلومیٹک نارمز ہیں اس کے مطابق ان کے ساتھ انگیج کیا گیا تھا۔ ابھی بھی شاید یہ حالات چل رہے ہیں، دوبارہ سے ان کے تھوڑے سی نرمی ہوئی ہے دونوں کے، کشیدہ اتنے حالات نہیں رہے۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ابھی ان کے حالات کے اندر جو ہے وہ کسی حد تک بہتری کا امکان نظر آتا ہو۔ تو بہرحال سعودی عربیہ کی جو موجودہ قیادت ہے اس کا رویہ بہت ہی جارحانہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جمال خاشقجی کا آپ نے واقعہ دیکھا، یہ ایک نئی سوچ ہے جس کی بنیاد محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عربیہ کی ریاست یا ان کے اداروں نے ڈالی۔ سو اب آتے ہیں پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر بنیادی طور پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 2015 کے اندر جب سعودی عربیہ نے یمن کے اندر جنگ کا آغاز کرنے کا ایک فیصلہ کیا، اور اس وقت سب کا تجزیہ یہی تھا کہ بنیادی طور پر جو سعودی عربیہ ہے یا جو اس کی نوجوان قیادت ہے محمد بن سلمان کی صورت میں، وہ اپنے لیے ایک انٹرنیشنل رول کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کی ایمبیشنز جو ہیں وہ بیونڈ سعودی عربیہ ہیں۔ وہ اس خطے کے دیگر ممالک کے اندر اپنا کنٹرول جو ہے وہ اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو بھی اس مہم کے اندر وہ شامل کریں، جیسے UAE کو انہوں نے شامل کیا یا دیگر ممالک کو انہوں نے شامل کرنا چاہا۔ نہیں دیا اس میں پاکستان ڈیفینیٹلی ایٹ دیٹ مومنٹ پاکستان واز فائٹنگ اٹس اون وار آف ٹیرر۔ بالکل ایسا۔ سو پاکستان کسی اور جنگی مہم کے اندر انگیج نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سیکنڈلی کہیں نہ کہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ اگر یمن کے اندر وہ سعودی عربیہ کے اتحاد میں شامل ہوتا ہے تو ایران کے ساتھ، جو کہ اس کا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں پر مس ہینڈلنگ ہوئی پاکستان کی حکومت سے۔ جس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر 5 دن بحث ہوتی رہی، اور جس طریقے سے جس طرح کی زبان استعمال وہاں پر ہوتی رہی، انٹرنیشنل جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو آپ اگر پارلیمنٹ کے اندر موضوع بحث بنائیں گے تو وہاں پر تو خیر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ آئین پاکستان کا آرٹیکل 19 دیکھیں تو وہاں پر جو قدغن لگائی گئی ہے آزادی اظہار رائے کے اندر، جن چیزوں پر قدغن لگائی گئی ہے وہ یہ بھی اس میں ایک چیز شامل ہے کہ جو دوست ممالک ہیں ان کے حوالے سے آپ منفی بات نہیں کر سکتے۔ یہ بنیادی آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ سو اگر آپ پارلیمان کے اندر اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کریں گے تو بہت سا ارسپانسبل ہمیں مٹیریل وہاں سے ملتا ہے، جس کی وجہ سے میرے خیال میں سعودی عربینز جو تھے they were offended۔ سو الٹیمیٹلی what happens کہ اس کے بعد ہم کسی طریقے سے کوشش کرتے رہے کہ جی ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں۔ جنرل راحیل شریف کا اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہ کے طور پر وہاں جانا بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی تھی، حالانکہ وہ فوج جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔
وہ صرف نام کی فوج ہے, شاید ایک سیکریٹریٹ, ایک آفس ہو اور اس کا سربراہ انہیں بنا کر بھیج دیا. آج تک کبھی نہیں پتہ چلا کہ کسی بھی ملک سے کوئی ٹروپس وہاں پر آئے ہوں, انہوں نے کوئی ٹریننگ کی ہو, یا کسی بھی ملک کے اندر یا ود ان سعودی عربیہ انہوں نے کسی بھی کارروائی کا جب بھی سنتے ہیں یہی سنتے ہیں کہ یو ایس جو ٹروپس ہیں وہ سیکیورٹی کر رہی ہے ساری سعودی عربیہ. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. پاکستان نے گلف وار کے دوران 13,000 ٹروپس بھیجے. جب ایران میں انقلاب آیا, امام خمینی لائے, تو اس دوران بھی پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا when it comes to troop. 15,000 ٹروپس بھیجے. پھر ابھی ایٹ دا مومنٹ تقریباً 1700 جو فوجی ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. سو سعودی عربیہ کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان پر ڈیپینڈ کرتا رہا ہے, اور پاکستان کس چیز پر, کس حوالے سے سعودی عربیہ پر ڈیپینڈ کرتا رہا ہے, وہ ہے معیشت. پاکستان کی معیشت, ہمیں آئل مل جاتا تھا, ہمیں آئل مل جاتا تھا, ہمیں اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے پیسے مل جاتے تھے, جس سے ہماری کرنسی کے اوپر بہت جیسے اصل میں ایشو یہ بنا گیا $1 بلین واپس بھیجنا پڑا, اس پہ ایشو بنایا گیا سارا. اچھا اب ایک اور چیز ہے, ابھی یہ موجودہ جو ہے یہ شاہ محمود قریشی کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ میرے خیال میں یہ 2015 میں جو معاملات شروع ہوئے انہی واقعات کے ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ سعودی عربیہ نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا. ایران پر پابندیاں لگیں اور انڈیا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایران سے آئل جو ہے وہ زیادہ امپورٹ نہیں کر سکیں گے عالمی معاشی پابندیوں کی وجہ سے. تو وہاں پر سعودی عربیہ کو ایک بڑی مارکیٹ ملی. انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بہت ہی بڑی معیشت ہے, 1.25 ارب کی آبادی ہے, اور یہاں پر تیل کی کھپت بہت زیادہ ہے, اور اس کی معیشت بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. تو کسی بھی معیشت میں جہاں پر ترقی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر فیول کنزپشن زیادہ ہوتی ہے, تو یہاں پر ہم بنائیں. جیسے کہ آپ اگر یاد ہو 2019 میں جب شاہ سلمان کے بیٹے جب آئے ہیں ادھر, محمد بن سلمان جب تشریف لائے تھے جی پاکستان, ادھر بھی انویسٹمنٹ کی انہوں نے, مگر اس کے بعد فوراً بھارت گئے ہیں اور ادھر انویسٹمنٹ اس سے بھی زیادہ کی. جی بالکل. اچھا اب 1.25 ارب آبادی کی منڈی آپ اس سے ناراض نہیں کرنا چاہتے, ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان انہوں نے 2015 کے اندر مایوس کر چکا ہے. تو اب جب کشمیر کا معاملہ آیا اور کشمیر کا جب اٹانومی کو آرٹیکل 370 کو ایبروگیٹ کیا انڈیا نے, تو اس وقت ہمیں توقع تھی کہ سعودی عربیہ جیسا کہ ہمیشہ کرتا آ رہا ہے وہ کشمیر کے حوالے سے OIC کے پلیٹ فارم پر ہماری مدد کرے گا, عالمی دیگر جو عالمی فورمز ہیں اس پر ہماری مدد کرے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں بھی کسی حد تک ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ وزراء خارجہ کا جو اجلاس پاکستان کی ریکویسٹ تھی کہ بلایا جائے کشمیر کے حوالے سے, وہ نہیں بلایا گیا, جس کے حوالے سے شاہ محمود قریشی نے یہ بات کی. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان دیا, ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کی, اور اس کے بعد وزارت خارجہ نے ان کے بیان کی تائید کی. وہاں سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے, اور یہ ریاست پاکستان کا موقف ہے. لیکن اب اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے مقتدر حلقے اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوئے ہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, اور سعودی عربیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے. سو بنیادی طور پر میں نے ابھی جو کوشش کی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کہ اس کا بیک گراؤنڈ 2015 کے اندر ہے, اور ہمیں یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ جو موجودہ قیادت ہے کیا ان کی ایمبیشنز بہت زیادہ ہیں, یا وہ میچورٹی میں کمی ہے, ان کی جو طرز فکر ہے اس میں پختگی ہمیں نظر نہیں آتی. یہ وجوہات آنے والا وقت ہی بتائے گا. وقار نہیں تو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان یہ حالات ہو گئے مگر اب کوشش کر رہا ہے بہتری کی طرف جانے کی, کیونکہ اب سعودیہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات رہے ہیں, ہر مشکل وقت میں سعودیہ نے ساتھ دیا پاکستان کا, کبھی پیچھے نہیں ہٹا وہ. تو کیا سعودیہ اب اس ٹائم ساتھ چلنا اختیار ہے؟ لگ رہا ہے کہ سعودیہ سے ساتھ چلے گا, اس بات سے پیچھے ہٹنے کا ڈر؟ دیکھیں بہرحال جو ریاستوں کے تعلقات ہوتے ہیں, وہ جو انٹر اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں, ان کی ظاہر ہے وہ شخصیات سے بڑھ کر ہوتے ہیں. سعودی عربیہ اور پاکستان کے جو دونوں جو ریاستی سطح پر تعلقات ہیں وہ کافی مضبوط رہے ہیں, اور شخصی بنیادوں کے اوپر بھی ہمارے حکمران اور ان کے حکمران اور ہمارے یہاں پر مقتدر حلقوں کے اہم شخصیات اور وہاں کی طاقتور شخصیات کے آپس میں باہمی تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیں دکھائی دیتے رہے ہیں, اور یہ بات تو ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں آرمی چیف 16 کو جا رہے ہیں سعودی عربیہ, اور یہ بھی اسی ڈیمیج کنٹرول کے ایفرٹس کا ایک حصہ ہے,
اور دو کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ یہ پہلے سے شیڈولڈ وزٹ تھا اور اس ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سبھی یہ کہتے ہیں اٹ از ٹاک آف دا ٹاؤن کہ جو آرمی چیف ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا میرے خیال میں. محمد بن سلمان کی قیادت میں یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. یعنی کہ محمد بن سلمان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے. لیکن ایک گیس میرا ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرا گیس صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے آنے والے دور کے اندر ہم شاہ محمود قریشی کو, اگر حالات بہتر نہیں ہو پاتے اس دورے کے بعد, تو ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی کو استعفیٰ دینا پڑے, انہیں قربانی کا بکرا بنانا پڑے, جیسا کہ ریمنڈ ڈیوس کے موقع کے اوپر انہوں نے دیا تھا. اس وقت بھی ان کی بڑی اگریسو سٹیٹمنٹ آئی تھی اور وہ تب بھی وزیر خارجہ تھے. ٹھیک. اچھا مگر دیکھیں نا, اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں, اب بہت سارے پاکستانی ادھر کام کر رہے ہیں سعودیہ میں, ان کا روزگار کا مسئلہ پڑ سکتا ہے کہ نہیں؟ بہت بالکل, وہ بڑا لیجیٹیمیٹ مسئلہ ہے جی. اور آلریڈی وہاں پر جو پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. وہاں پر ان کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بنیادی مسئلہ پاکستان کا نہ انڈیا ہے, نہ افغانستان ہے, نہ ایران ہے, نہ چائنا ہے, نہ بحیرہ عرب ہے, نہ کچھ ہے. پاکستان کا سب سے بنیادی مسئلہ پاکستان کی معیشت ہے, اور پاکستان کی معیشت کا بھی سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے. جب آپ کے ایکسپورٹس کم اور امپورٹس زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ہمیشہ کم ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس آج $10 ارب ہے تو وہ مسلسل کم ہوگا, ہم اسے روک نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو باہر سے تیل منگوانا ہے, کیونکہ آپ انرجی کے لیے جو امپورٹڈ تیل ہے اس پر آپ انحصار کرتے ہیں. آپ کا ملک اور بہت ساری چیزیں نہیں بناتا. فار ایگزامپل بہت ساری فنشڈ پروڈکٹس پاکستان کے اندر نہیں بنتے. پاکستان کے اندر الیکٹرانکس کا کوئی سامان نہیں بنتا. ہمارا را مٹیریل زیادہ ہے, وہ باہر سے جاتا ہے. پاکستان کے اندر چند ایک کمپنیاں گاڑیاں بھی بنا رہی ہیں تو ان کے بھی جو اسپیئر پارٹس ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, وہ چائنا سے بن کے آ رہے ہیں تقریباً. بہت ساری چیزیں جاپان سے بھی آتی ہیں, آپ کے بہت سارے ممالک سے آتی ہیں. سو کمپیوٹر سے لے کر آپ کے موبائل فونز تک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جو فنش پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان کی باہر سے آتے ہیں. تو یہ چیزیں لانے کے لیے ظاہر ہے پاکستان کا زر مبادلہ خرچ ہو جاتا ہے. اب یہ جو ڈیفیسٹ ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, اس کو کم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اگر یہ کم نہیں ہوگا تو ہم اس کا تعلق سعودی عربیہ سے کیسے, جیسے آپ نے پاکستانیوں کے حوالے سے بات کی, ادھر سے یہی نا کہ ہمیں ادھار تیل بھی مل جاتا ہے کبھی. نہیں 2 ملین پاکستانی وہاں پر ہیں نا, تو پاکستان کی معیشت کو اس کا کیا فائدہ ہے کہ پاکستان سے جب وہ سعودی عربیہ سے اپنے گھر والوں کو پیسے واپس بھیجتے ہیں تو وہ ڈالرز کی صورت میں بھیجتے ہیں. اراؤنڈ $6 بلین جو ڈالر کی کرنسی کے اندر پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جمع ہوتے ہیں سالانہ. سو پاکستان یہ توقع کرتا ہے کہ وہ جو ڈالرز ہیں وہ ایک طرح سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو کسی حد تک مستحکم کرنے کی مدد کرتے ہیں, حتیٰ کہ حالانکہ ہمارے ایکسپورٹس کم بھی ہوں تو بھی ہمیں ایک امید ہوتی ہے. اگر آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو جائیں تو سب سے بڑا جو اثر پڑتا ہے وہ آپ کی کرنسی کے اوپر پڑتا ہے, انفلیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان جب حکومت میں آئے تھے تو وہ بہت زیادہ اینکشیس تھے, بہت انگزائٹی کا شکار تھے فائنینشیل معاملات کو لے کر, کہ جی ہم نے قرض جو ہے وہ اربوں ڈالر واپس کرنا ہے, جو ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ناکافی ہیں اس قرض کو واپس کرنے کے لیے, اور اگر یہ قرضے میچور ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں سے پیسے لیں. تو پھر وہ انہوں نے دورے کیے سعودی عربیہ کے, یو اے ای کے, جس کے بعد ہمیں یہ لیکن ایک بات اور وقار میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. بالکل سر بولیں. وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے سعودی عربیہ نے $1 ارب یا شاید $1 ارب اور بھی انہوں نے مانگ لیا, جس طریقے سے انہوں نے پیسے واپس کرنے کو کہا ہے وہ بڑا ہی میرے خیال میں ایک غیر معقول طریقہ ہے. ریاستیں اس طریقے سے یہ ریئیکٹ نہیں کرتی ہوتی. شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی جو تھا وہ کچھ زیادہ لمٹ کراس کی تھی, کچھ زیادہ. بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ جی OIC اگر ہمارے ساتھ کشمیر کے معاملے پر کھڑی نہیں ہوتی تو ہم نیا بلاک بنا لیں گے. ان کا ریفرنس تھا کوالالمپور سمٹ کے حوالے سے جو ترکی, ملائیشیا اور پاکستان کے حوالے سے تھا. انہوں نے بھی ریئیکٹ کیا, لیکن سعودی عربیہ نے جو کیا وہ میرے خیال میں کافی انسرمونیس تھا. یوں فوری طور پر پیسے واپس مانگنا میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ آرمی چیف کا بھی جو دورہ ہے وہ بہت زیادہ ان تعلقات, ان بگڑتے تعلقات پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا.
تھینک یو سلمان بھائی، آپ نے اتنا تھینک یو ٹائم جی، دیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سعودی اور پاکستان کے ریلیشن پہ بات ہوئی. اب پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشن کس طرف جاتے ہیں یہ تو چند دنوں میں واضح ہو ہی جائے گا، مگر دعا کرتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائیں اور زیادہ خراب نہ ہوں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.